اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے نوٹس مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، آپ کی ساری کوششیں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے عربی گرامر اور گرامر کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تطبیق کا سلسلہ شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی جلد ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی آپ سبھی کی ڈیمانڈ تھی کہ پہلے یہ کتاب مکمل کروائی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت ساری برکت ڈالے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے۔ اچھا، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، لیسن نمبر 24 ہے۔ ٹاپک ہے فعل کی اقسام حروف علت کے اعتبار سے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہی دیکھا تھا کہ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فعل معطل، نمبر 2 فعل صحیح۔ پھر پچھلی دفعہ ہم نے فعل معطل کی 4 اقسام پر بات کر لی تھی، اور فعل معطل کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص، نمبر 4 لفیف۔ آج ہم انشاءاللہ فعل صحیح پر بات کریں گے۔ فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا، یعنی الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا۔ مثلا فتح، دخل۔ لہٰذا کتاب قرآنی گرامر کا جو لیسن نمبر 24 ہے، اس کا آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا، اور اگلی دفعہ ہم لیسن نمبر 25 پڑھیں گے۔ فعل صحیح۔ فعل صحیح کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سالم، نمبر 2 محموس، اور نمبر 3 مضاف۔ آئیے ان پر باری باری بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 سالم۔ سالم وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا، نہ ہی حمزہ ہوتا ہے اور نہ ہی تشدید ہوتی ہے، یعنی سالم کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے 2 حروف نہیں ہوتے۔ مثلا نصر، سمع، قلم، رجل۔ فعل صحیح کی دوسری قسم ہے محموس۔ محموس وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ میں حمزہ ہو۔ مثلا امر، اذن، رأس۔ امر میں فا کلمہ میں حمزہ ہے، اذن میں فا کلمہ میں حمزہ ہے، اور رأس میں عین کلمہ میں حمزہ ہے۔ فعل محموس کے روٹ ورڈ میں یہ جو حمزہ ہے، یہ
فا کلمہ میں بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ میں بھی آ سکتا ہے اور لام کلمہ میں بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر محموز کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محموز الفا، نمبر 2 محموز العین، نمبر 3 محموز اللام۔ آپ کو ویسے ان کے ناموں سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ حمزہ کہاں پر ہوگی۔ جی پہلی قسم ہے محموز کی محموز الفا، جب فعل کے روٹ ورڈ کا فا کلمہ حمزہ ہو تو وہ محموز الفا کہلاتا ہے، یعنی فا کلمہ پہلا والا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال میں دیکھا تھا امرا، یہ تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ چلیں اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں محموز الفا کی۔ نمبر 1 ہے امرا، فا کلمہ حمزہ ہے۔ اکلا، یہاں بھی فا کلمہ حمزہ ہے، اور اخذا، یہاں بھی فا کلمہ حمزہ ہے، اور یہ تینوں فعلہ کے وزن پر ہیں۔ محموز کی دوسری قسم ہے محموز العین، ٹھیک ہے، آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ عین کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہوگا۔ محموز العین یہ وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ کا عین کلمہ حمزہ ہو، مثلاً سألا، درمیان والا ہوتا ہے نا عین کلمہ، وہ دیکھیں حمزہ ہے سألا۔ پھر یعیسا، یہاں بھی درمیان والا عین کلمہ حمزہ ہے۔ رأسن، درمیان والا کلمہ حمزہ ہے۔ محموز العین کی ایک اور مثال ہے لا تجأرو، لا تج اس کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تجأرو یہ لا تفعلو کے وزن پر ہے، یہاں بھی عین کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہے۔ محموز کی تیسری قسم ہے محموز اللام، یہ وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ کا لام کلمہ حمزہ ہو۔ یہ اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، مثلاً قرأ، یہ دیکھیں لام کلمہ حمزہ ہے نا، فا کلمہ ہے قاف، اور عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ ہے حمزہ۔ جزء، یہاں بھی لام کلمہ حمزہ ہے۔ تقرؤون، یہاں بھی لام کلمہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تقرؤون تفعلون کے وزن پر ہے۔ آئیے کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی وہ فعل جس کا پہلا والا فا کلمہ حمزہ ہو اس میں تبدیلیاں زیادہ ہوں گی، جبکہ محموز العین میں اور محموز اللام میں تبدیلیاں کم ہوتی ہیں۔ آئیے اب محموز پہ ہونے والی تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم محموز الفا کی تبدیلیاں دیکھیں گے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی اس میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ محموز الفا، اگر کسی لفظ میں 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا موافق حرف میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر زبر ہو تو اسے الف مدہ بنایا جاتا ہے، اور اگر پیش ہو تو پھر واو مدہ ظاہر ہے، پھر اس کے بعد واو لگ جائے گی، اور اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد یا لگتی ہے۔ چلیں جی مثال دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے امرو، یہاں پہ پہلے حمزہ پر زبر ہے، فتحہ ہے، اور دوسری حمزہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، ٹھیک ہے، تو جب جزم ہو حمزہ پر تو جھٹکا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، الف پر جب جزم ہو تو جھٹکا دیتے ہیں، لہٰذا یہ بنے گا، پہلی پر فتحہ ہے تو یہ بنے گا امرو،
ٹھیک ہے جی. اس سے یہ بن جائے گا آمرو. کیوں؟ کیونکہ قاعدے کے مطابق کیا تھا کہ جب دو حمزہ کٹھے آ جائیں، دونوں ساتھ آ رہے ہیں نا، پہلا حمزہ متحرک ہو، اس پر حرکت ہو، تو یہاں پر فتح ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، بھی بات ہوئی، اس پر جزم ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کیا جاتا ہے. تو الف مدہ بنائیں گے اور یہ بنے گا آمرو. اسی طرح دوسری مثال ہے اقولو. یہاں بھی پہلے فتحہ ہے اور دوسرے پر جزم ہے، سکون ہے، تو اقولو یہ بنے گا آکلو، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آمرو بنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز سمجھ لیجئے، اگر کسی کلمہ میں، کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے کوئی اور حرف، یعنی حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف متحرک ہو، تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. فرض کیجئے پیش ہو پہلے والے پر، تو حمزہ کو واو مدہ بنانے کے لیے واو میں بدل دیا جائے گا. آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں. مثلاً رأسن. اب یہاں دیکھیں ساکن حمزہ سے پہلے را ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حمزہ نہیں ہے، را ہے اور وہ متحرک ہے اور اس پر فتحہ ہے، تو الف مدہ میں اس کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ جو ساکن حمزہ ہے یہ الف میں بدل جائے گی، تو رأسن بن جائے گا راسن. ٹھیک ہے، رأسن بنے گا راسن. آپ یہ بھی نوٹ کیجئے، اب یہ جو مثالیں ہیں یہ ماموز العین کی ہیں، کیونکہ رأسن حمزہ جو ہے وہ عین کلمہ میں ہے نا. دوسری مثال بھی دیکھتے ہیں، وہ ہے ذئبن. زال زیر اس کے بعد حمزہ ہے جس پر جزم ہے اور با کے اوپر دو پیش ہے. جی اب کیا ہوگا، زیر ہے نا، کسرہ ہے نا، تو اس کو ہم یا مدہ بنائیں گے، لہٰذا اس کے بعد یا آنی چاہیے. تو یہ جو ذئبن ہے، یہ جو حمزہ ہے زال کے بعد یہ یا میں بدل جائے گا، تو ذئبن سے زیبن بن جائے گا، ذئبن سے زیبن. یہ بھی ماموز العین کی مثال ہے. تیسری مثال ہے مؤمنون. ٹھیک ہے، یہاں پہ درمیان میں حمزہ ہے عین کلمہ میں نا، میم کے بعد، تو میم کے اوپر کیونکہ یہاں پہ ضمہ ہے تو اس کو واو مدہ بنائیں گے، لہٰذا یہ جو حمزہ ہے یہ واو میں بدل جائے گی، تو مؤمنون سے بن جائے گا مومنون. ٹھیک ہے، مؤمنون سے مومنون. ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، محموز الفا کی جو ہم نے پہلی مثال دیکھی تھی نا، امرو، وہ بن گیا تھا آمرو. تو یہ والی جو سچویشن ہے، یہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب کے مضارع ہیں ان میں صرف واحد متکلم کے صیغے میں یہ واقعہ ہوگی. آپ دیکھیے نا، آمرو کے معنی ہوتے ہیں میں حکم دیتا ہوں، تو یہ متکلم ہے نا، اور اگر ہو آمرو ہو تو معنی ہو جائیں گے میں اسے حکم دیتا ہوں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب دہرا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کون سے ہیں. آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو یاد آ جائیں گے. ثلاثی مجرد کا پہلا باب ہے فتح یفتح، جس کے باب کی علامت ہے فا. دوسرا ہے ضرب یضرب، علامت ہے ضاد. تیسرا ہے نصر ینصر، باب کی علامت ہے نون. چوتھا ہے سمع یسمع، باب کی علامت سین. اور پانچواں ہے حسب یحسب، باب کی علامت ہا. اور چھٹا ہے کرم یکرم، باب کی علامت ہے کاف.
نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ کن ابواب میں ماموز الفا میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کن ابواب میں ماموز العین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کن ابواب میں ماموز اللام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ماموز الفا کے ابواب ہیں نصر ینصرو نمبر 1، نمبر 2 سمع یسمع اور نمبر 3 کرم یکرمو۔ ماموز العین کے ابواب ہیں نمبر 1 سمع یسمع، نمبر 2 فتح یفتح، نمبر 3 کرم یکرمو۔ اور محموز اللام کے ابواب ہیں نمبر 1 سمع یسمع، نمبر 2 فتح یفتح اور نمبر 3 کرم یکرمو۔ محموز الفا میں اَأْمُرُ آمرو بن گیا تھا۔ آئیے اسی مثال سے اس قاعدے کو مزید سمجھتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے حمزہ میم را، باپ کی علامت ہے نون یعنی نصر ینصرو، لہٰذا حمزہ میم را روٹ ورڈ سے بن جائے گا آمرا، یہ فعل ماضی ہے اور مضارع بن جائے گا یؤمرو۔ یہاں آمرا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے جبکہ یؤمرو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ حمزہ میم را کی جو نصر ینصرو کے وزن پر فعل مضارع کی گردان ہے وہ بنے گی یأمرو، یأمرانی، یأمرونا۔ مونس کے لیے ہوگا تأمرو، تأمرانی، یأمرنا۔ مذکر حاضر کے لیے ہوگا تأمرو، تأمرانی، یہ تثنیہ ہے نا، تأمرونا یہ جمع ہے۔ مونس حاضر کے لیے ہوگا تأمرینا، تأمرانی یہ تثنیہ ہے اور تأمرنا یہ جمع ہے۔ اور متکلم دونوں کے لیے مذکر مونس کے لیے ہوگا واحد جو ہے وہ ہوگا آمرو اور جمع ہوگا نأمرو۔ لہٰذا گردان میں دیکھیے آمرو کیا ہے، یہ مذکر مونس واحد متکلم ہے۔ ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ متکلم ہے، لہٰذا اگر ہم ہو کی ضمیر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا آمروہو۔ اس طرح بہت ساری ضمائر آگے لگ سکتی ہیں۔ آمرو، آمروہو کے معنی ہوں گے میں حکم دیتا ہوں۔ اسی آمرو پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اَأْمُرُ تھا اور پھر قاعدے کے مطابق ہم نے سیکھا کہ جب ماموز الفا میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہوتا ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے، جیسا کہ اَأْمُرُ میں پہلا حمزہ فتح کے ساتھ ہے اور دوسرا ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیا جاتا ہے، لہٰذا ساکن حمزہ کو حرکت والے حمزہ کی حرکت یعنی فتحہ کے مطابق الف مدہ میں بدل دیا جائے گا اور یہ آمرو بن جائے گا۔ آئیے اب ماموز العین کی مثال سے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے با حمزہ سین، باب ہے سمع یسمع جس کا مصدر ہوتا ہے البؤس۔ دیکھیں جب ال ہٹائیں گے تو یہ مصدر بن جائے گا بؤسن، کیونکہ ایک وقت میں ال اور تنوین دونوں چیزیں نہیں آتی نا، لہٰذا ہمارا روٹ ورڈ تھا با حمزہ سین، سمع یسمع کے وزن پر یہ بن جائے گا بائس یبعثو اور مصدر کیا ہوگا بؤسن۔ حمزہ پر جھٹکا ہے دینا ہے ہم نے کیونکہ جزم ہے نا، بؤسن۔ اب بؤسن پر محموز کا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں۔ بؤسن میں حمزہ ساکن ہے اور ما قبل اسے ما قبل با ہے نا، یعنی با جو ہے وہ متحرک ہے اور اس پر ضمہ ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ کے موافق واو میں بدل دیا جائے گا اور یہ بؤسن سے کیا بن جائے گا بوسن۔ اسی طرح ایک مثال تھی ذئبن، وہاں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوگا اور وہ بن جائے گا ذیبن، کیونکہ
ذئبن میں حمزہ ساکن ہے اور ما قبل زال متحرک ہے اور مکسور ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا جائے گا، یعنی یا مدہ بنانے کے لیے، اور یہ ذئبن بن جائے گا۔ آئیے اب مموز اللام کی ایک مثال سے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں کا مطلب ہے ایک ساتھ آ جائیں، اول ساکن ہو اور ثانی متحرک، یعنی پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرکت کے ساتھ ہو، تو دوسرے حمزہ کو یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا روٹ ورڈ ہے قاف را حمزہ اور باب ہے فتح یفتح، تو یہ بنے گا فتح یفتح کے وزن پر قرأ یقرأ۔ قرأ یقرأ سے بنتا ہے قرأیٌ، یہ دراصل قرأن تھا، یعنی آخر میں دو حمزہ تھے۔ ابھی ہم نے قاعدے میں دیکھا کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں یعنی ایک ساتھ آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو دوسرا جو حمزہ ہے اس کو ہم یا میں بدل دیتے ہیں، لہٰذا دوسرا حمزہ جو ہے جب یا میں بدلے گا تو یہ بن جائے گا قرأیٌ۔ آئیے محموز کا ایک اور قاعدہ بھی مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو، زیر کے ساتھ ہو، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جائی، یہ اصل میں جائعن تھا، آخر میں دو حمزہ آگے تھے، پہلا حمزہ کسرہ کے ساتھ تھا، لہٰذا دوسرے حمزہ کو یا میں بدل دیا گیا اور یہ بن گیا جائعن سے جائی۔ انشاءاللہ تطبیق القرآن میں ہم محموز کی جو مزید محموز کو وضاحت کے ساتھ جانیں گے۔ الحمدللہ فعل صحیح کی 3 اقسام یعنی سالم، محموز اور مضاف میں سے ہم نے سالم اور محموز کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہم فعل صحیح کی تیسری قسم کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے مضاف۔ مضاف وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے، یعنی روٹ ورڈ میں 2 حروف ہم جنس ہوں۔ مثلا فرّا، یہاں پہ را ہم جنس ہے، 2 دفعہ آ گیا۔ اسی طرح مرّا، جرّا، مدّا، ٹھیک ہے۔ تشدید کے کیا معنی ہیں؟ پہلا جو فرض کریں مدّا ہے، پہلا دال ساکن ہے اور دوسرا متحرک فتح کے ساتھ۔ ایک ہی حرف کے 2 مرتبہ آنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب فا اور عین کلمہ ایک ہی حرف ہوں، مثلا ببرن، پہلا فا کلمہ با، اس پر فتحہ، دوسرا عین کلمہ وہ بھی با، اس پر بھی فتحہ، تو 2 با ایک ساتھ آگے، فا اور عین کلمہ ایک ساتھ ہو گئے، ایک جیسے ایک ہی حرف آ گیا۔ نمبر 2، جب فا اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہوں، مثلا سلسن، سا شروع میں بھی ہے اور فا کلمہ میں بھی ہے اور آخر میں لام کلمہ میں بھی ہے۔ نمبر 3، جب عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہوں، مثلا مددن، عین کلمہ پہلا والا دا فتح کے ساتھ اور لام کلمہ پھر دال ہے تنوین کے ساتھ ہے مددن۔ مضاف 3 ابواب میں آتا ہے۔ نمبر 1، نصر ینصر میں، مثلا مثال دیکھتے ہیں اس باب کی۔ فعل ماضی ہے مدّا، فعل مضارع ہے یا مدّو اور مصدر ہے مدّن، معنی ہے کھینچنا۔ نمبر 2، ضرب یضرب، مثال ہے فرّ یا فرّ، فرارن، بھاگنا۔ نمبر 3، سمع یسمع، مثال ہے مس یا مسو، مسن، چھونا۔
مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی کو بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1 ہے مضاف ثلاثی۔ یہ وہ فعل صحیح ہے جس میں 2 حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یا فا کلمہ اور عین کلمہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا مدہ، یہاں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں دال ہیں۔ دوسری مثال ہے دادانن، یہاں فا کلمہ اور عین کلمہ ایک جیسے ہیں۔ آئیے اب مضاف رباعی کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ فعل صحیح ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام کلمہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا زلزلہ، زلزلہ میں جو پہلا زا ہے وہ فا کلمہ ہے، اس کے بعد جو لام ہے وہ عین کلمہ ہے، پھر جو زا ہے وہ پہلا لام کلمہ ہے، اور پھر جو لا ہے وہ دوسرا لام کلمہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ فا کلمہ یعنی زا جو ہے وہ اور پہلا لام کلمہ جو کہ زا ہے دونوں ایک جیسے ہیں، اور اسی طرح عین کلمہ جو کہ لام ساکن والا ہے وہ اور دوسرا لام کلمہ جو کہ فتحہ کے ساتھ ہے آخر میں، یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں۔ اس کی اور مثالیں ہیں حس حسا، پھر ایک مثال ہے قل قلہتن، ٹھیک ہے، قل قلہتن۔ حس حسا میں دیکھیں پہلا ہا فا کلمہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہا ہے وہ لام کلمہ ہے، دونوں جیسے ہیں۔ پھر پہلا جو صاد ہے ساکن وہ عین کلمہ ہے، اور دوسرا صاد جو فتحہ کے ساتھ ہے وہ بھی وہ لام دوسرا لام کلمہ ہے، اور یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں۔ آئیے مضاف کے قواعد دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، اس کا نام بھی ہے قاعدہ یا مدو۔ جب ایک کلمہ میں 2 متحرک ایک جیسے حروف جمع ہو جائیں اور ان کا ماقبل حرف ساکن ہو تو پہلے متحرک حرف کی حرکت ماقبل ساکن حرف کو دے کر ادغام کیا جاتا ہے۔ مثلا یم دودو سے بنے گا یا مدو۔ یم دودو میں دونوں دال ہم جنس ہیں اور متحرک ہیں، اور ان کا ماقبل یعنی میم صحیح ساکن ہے، لہٰذا قاعدے کے مطابق پہلے دال کا ضمہ ماقبل میم کو دے دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا یا مدو، یا زبر یا میم پیش دال مد اور پھر دال پیش دو، یا مدو بن جائے گا۔ اب پہلے دال کا ادغام دوسرے دال میں کیا جائے گا تو یہ بن جائے گا یا مدو۔ دوسرا قاعدہ ہے، اس کا نام ہے قاعدہ مدہ۔ جب ایک کلمے میں 2 متحرک ایک جیسے حروف جمع ہو جائے اور ان کا ماقبل حرف بھی متحرک ہو یا مدہ زائدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت حذف کر کے اسے دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ مثلا مددہ سے بنے گا مدہ۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مددہ میں دونوں دال ایک جنس کے ہیں، یعنی دونوں دال ہیں اور متحرک ہیں، دونوں پر فتحہ ہے، اور ان کا ماقبل میم بھی متحرک ہے، اس پر بھی فتحہ ہے۔ اب دونوں ہم جنس حروف میں سے پہلے حرف یعنی دال کی حرکت حذف کر دی جائے گی۔ پہلے دال کی حرکت جب حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا مدہ، یعنی اب پہلی دال پر سکون ہوگا نا، مدہ۔ اب پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا تشدید کے ساتھ مدہ۔ اسی قاعدے کو اپلائی کر کے
مادی دن سے مادن بنے گا، ٹھیک ہے. مادی دن پہلے ظاہر ہے پہلے دال کی حرکت حذف کی تو یہ بن گیا مادن، اور پھر ادغام ہوا تو مادن. قاعدہ نمبر 3، اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ مدن. دال پر تشدید بھی ہے اور تنوین بھی ہے. جب ایک جنس کے 2 حروف ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کا دوسرے کے ساتھ ادغام کر دیا جاتا ہے. مثلا مدن، پہلے دال پر سکون ہے اور دوسرے پر تنوین ہے اور دونوں الگ الگ ہیں. مدن تو اس سے بن جائے گا مدن. اسی طرح صرفا، یہ بن جائے گا، تشدید لگ جائے گی، دونوں را کا ادغام ہو جائے گا، پہلا ساکن جو را ہے اس کا بھی اور فتحہ والے را کا بھی، تو یہ را پہ تشدید آئے گی اور پھر فتحہ بھی آئے گا تو یہ بنے گا صرفا. ان دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ 2 حروف ہیں، ہم جنس ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، لہٰذا پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، یعنی ادغام کر دیا گیا، تو یہ پھر کیا بن گئے تھے؟ مدن اور صرف. یہاں فا پر فتح ہے لہٰذا یہ بن جائے گا صرفا. الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. کچھ بھی پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو بتائیے. اگلی دفعہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ضرور پڑھ کر آئیے گا. بتاتی ہوں آپ کو کیا ہے، بڑا چھوٹا سا ہے. نیکسٹ ہمارا سبق نمبر 25 فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام. پڑھ کر آئیے گا، اس پہ انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کریں گے. جی کچھ پوچھنا ہے؟ آپ لوگ شروع میں ہماری صحیح فلائرز نہیں چلے تو آپ لوگ ضرور ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ آئے گی. جی ہینڈ ریز کیا ہے ختیجہ طلت جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ پوچھنا ہے پوچھیے. جی نکالیے. فعل سالم تو سب سے زیادہ آسان ہے. جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا یا میں بتاؤں؟ چلیں دیکھیں، ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تو ہوتا ہے فعل معطل اور ایک فعل صحیح. فعل معطل پر تو بہت تفصیل سے بات ہوگی نا. معطل بیماری اور کمزوری کو کہتے ہیں، اور علت بھی علیل سے ہے، وہ بھی بیماری ہے. چلیں تو فعل معطل کے روٹ ورڈ میں حرف علت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل صحیح کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا، یہ بات ہو گئی. لیکن فعل صحیح کی آگے سے 3 برانچیز ہیں. فعل صحیح کی حرف علت تو نہیں ہے لیکن اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سالم ہے، صحیح سلامت ہے. آپ نے سنا ہے فلانا تو بالکل صحیح سالم سلامت ہے، سالم ہے. سالم کوئی بکرے کو بھی کہتے ہیں سالم بکرا روسٹ کر دو، سنا ہے کبھی؟ سالم مینس کمپلیٹ. تو یہ کمپلیٹ کیوں ہے، سالم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے آج اتنے قاعدے دیکھے ماموز کے اور مضاف کے، یہ والے جھنجھٹ بھی نہیں ہوتے. نہ تو اس میں کوئی حرف علت ہوتا ہے، نہ ہی حمزہ ہوتا ہے، نہ ہی تشدید ہوتی ہے. لہذا نہ تو محموز کے قواعد اس پر اپلائی ہوتے ہیں، نہ مضاف کے ہوتے ہیں. یہ بس صحیح سلامت ہی ہوتا ہے، بالکل سالم ہوتا ہے. یعنی اس کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں. حروف اصلیہ یعنی روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، اس کے روٹ ورڈ میں نہ حمزہ ہوگا، نہ حرف علت ہوگا، نہ ہی ایک جنس کے 2 حروف ہوں گے، جیسے نصرہ، سمیہ. اگر آپ نے اسم دیکھنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو فعل ماضی کے 2 بتایا نا سیکھے کلمات. اب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں قلم اسم ہے نا،
قاف لام میم، نہ تو حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ہی ایک حرف جو ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. رجولن. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ ایک اور ہینڈ ریز بھی ہوا ہے. نادیہ عالم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی بھائی یہ جو نمبر 2 قاعدہ ہے مدہ کا نا، یہ تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، نکال دیجیے. مدہ دون ٹھیک ہے، یہ والا. یہ والا ٹھیک ہے جی. تینوں سمجھاؤں یا کوئی ایک ہی بتانا ہے آپ کو؟ صرف مدہ والا. مدہ تو سب سے آسان تھا. چلیں سمجھتے ہیں. مدہ والا جی مدہ والا دیکھیں. مدہ ہم آپ کو فلائر شاید نظر آیا تھا، اس کا فلائر مجھے نہیں پتا پلے ہوا ہے کہ نہیں. میم کے اوپر فتح ہے، دال کے اوپر تشدید ہے اور فتح بھی ہے. مدہ. ٹھیک ہے. جب ایک کلمہ میں دو متحرک مینس حرکت والے ایک جیسے حروف جمع ہو جائیں. ابھی مثال دیکھیں گے نا. مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اچھی سمجھ آئے گی آپ کو. جیسے مددہ. اب یہاں پہ تشدید کوئی نہیں ہے، تینوں الگ الگ ہیں. مددہ. ٹھیک ہے. مددہ میں ہمارا قاعدہ کیا ہے مدہ کا؟ ایک کلمہ میں دو متحرک ایک جیسے حروف. تو دونوں دال متحرک بھی ہیں اور دونوں دال ہے ایک جیسے ہیں، ہم جنس ہے. تو ایک کلمہ میں دو متحرک ایک جیسے حروف جمع ہو گئے ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، اور ان کا ما قبل. اب مددہ میں ما قبل آپ بتائیے کیا ہوگا؟ ما قبل ہوتا ہے اس سے پہلے والا. ہماری دو دال پہ بات، تو میم ما قبل ہے. ٹھیک ہے. ما قبل یعنی اسے، یہ ٹرمز ایسی یاد کرنی پڑتی ہیں، یہ ہر بک میں آپ کو ایسی ہی ہر جگہ ملیں گی. ما قبل مینس کے اس سے پہلے والا حرف وہ بھی متحرک ہے. میم. مددہ دونوں دال سیم، دونوں متحرک، اور ان کا ما قبل میم بھی متحرک. اگر ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پہلے حرف کی حرکت حذف کر دی جاتی ہے. ان دونوں پہلا کے بیچ میں الف جو ہے نا وہ ابھی آپ یہیں پہ رہیں. دیکھیں ادھر میں نے ابھی قاعدہ آپ کو ابھی تک میں نے سمجھا دیا کہ مادہ دا میں ایک حرف دو دفعہ آیا ہے، وہ دال ہے. ٹھیک ہے. دونوں متحرک ہیں، دال بھی، اور اس دونوں دالوں پہ فتح ہے نا. مادہ دا دونوں دال ہیں، ہم جنس ہیں، دونوں متحرک ہیں، دونوں پہ فتح ہے، اور ان کا ما قبل میم ہے، وہ بھی متحرک ہے. مادہ دا. ٹھیک ہے. ابھی قاعدہ ہمارا یہاں تک پہنچا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر میں آگے چلوں گی نا. جی یہاں تک سمجھ جی آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. جی بس ابھی یہیں پہ رہیں آپ. ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ دو متحرک ایک جیسے حروف جمع ہو جائیں، اور دونوں متحرکوں دونوں پہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی حرکت، اور ان کا ما قبل بھی متحرک ہو. ما قبل میم ہے یہاں پہ. مددہ دونوں دال بھی متحرک، میم بھی متحرک ہو. ٹھیک ہے. تو پہلے حرف کا مطلب ہوگا جو سیم ایک جیسے ہیں، جو قاعدہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ دونوں دال جو ہیں، دال میں جو پہلا دال ہے نا، تو پہلے حرف کی حرکت حذف کر دی جاتی ہے. حذف مینز غائب کر دی جاتی ہے. تو پہلے دال پر جب ہم ساکن لگائیں گے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے تشدید میں کیا ہوتا ہے. مرہ دو راہ ہیں. پہلا راہ کیسا ہے؟ ساکن ہے نا. جی پہلا راہ ساکن ہے. تو جب بھی سیم دو حروف کٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، دوسرے پہ کوئی حرکت ہو، تو وہاں تشدید آ جاتی ہے. تو یہاں پہ پھر تشدید آ جائے گی، کیونکہ یہاں دو دال جمع ہو گئے ہیں سیم ایک جیسے، دونوں متحرک ہیں، لیکن دوسرے کو ہم نے قاعدے کے حساب سے ساکن کر دیا. اگر ہم ساکن نہ کرتے تو آپ تشدید لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ تشدید کا مطلب ہے دونوں حرکت والے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہمیشہ تشدید کے بارے میں یہی سنتے ہیں نا، کہ اگر را پہ تشدید ہے تو دو را ہیں، پہلا را ساکن ہے، دوسرا جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے. تو جب ہم اس قاعدے کے حساب سے درمیان والے یہ مادہ دا میں پہلا جو دال ہے، اس کو جب ہم جزم دیں گے، ساکن کریں گے، تو یہ پھر قاعدہ اپلائی ہو جائے گا. اس پہ ہم تشدید لگا دیں گے، یہ مدہ بن جائے گا. اب کلیئر ہو گیا؟
جی جی کلیئر ہو گیا؟ جی جی اچھا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایک جی دفعہ پھر بتائیں۔ ریپیٹ کر دیتی ہوں ہو گیا الحمدللہ۔ جی کسی نے کچھ اور پوچھ رہے ہیں تو بتائیے جی۔ جی اچھا میم یہ تو کلیئر ہو اردو گیا، جو اردو الف ہے اسے کیا ہضم کر دینا کیا کس کو؟ یہ مددہ میں؟ مددہ میں کس مجیدن کو؟ مجیدن ماجدن۔ وہ بہتر ہے آپ ابھی مدن، ابھی آپ مدہ پہ ہیں اب۔ اچھا آپ جی دوسرے قاعدے پہ آ گئی ہیں، کس قاعدے پہ نام لیجئے، مجھے آواز کلیئر نہیں آئی۔ یا اسی مدو یا قاعدے دوسرے قاعدے میں مدہ جو اوکے ہے اوکے ادھر دوسرا طرف قاعدہ یہ ہے نا الف جو ہے نا وہ کیا ساکن ہے کیا؟ وہ نہیں کچھ اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ دیکھیں یہ دوسرا قاعدہ تو تھا مدہ، آپ دوسرا جی نہ کہیں کوئی اور، آپ مجھے بتا دیں یا مدو نہیں سمجھ آ رہا یا مدن نہیں سمجھ آ رہا۔ مدہ کا الف کو کیا کرنا ہے ایسا آگا تو کچھ قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدہ کون سا ہے؟ یہاں قاعدہ الف ہے نمبر نا؟ دو ہاں میم الف ماں۔ نہیں قاعدہ نمبر 2 تو یہی تھا جو میں نے سمجھایا، یہاں تو کوئی جی الف جی نہیں تھا، یہاں ادھر الف ہے ہے نا ہی نہیں۔ ادھر ہے نا دال میم الف دال زیدی اچھا دال آگے میم دال وہ آگے جو آگے دوسری مثال ہے نا میم قاعدہ نمبر اچھا 2 ہاں میں اوکے اوکے اچھا مادی مثال ہاں میں اس کی آگے، مثال میں دوسری ہاں آگے مثال جو پوچھیں ہے اس ٹھیک کے ہے۔ بعد اچھا دوسری مثال اسی کی، ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری مثال، وہ ہے دیکھیں یہ لفظ تھا مادی دن، مادی دن، ماں کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے نا، ٹھیک ہے نا، مادی دن میں ماں کو تو ہم سیم رکھیں گے، قاعدے کے حساب سے پہلی دال پر جزم لگ جائے گی، جیسا کہ مادہ دا میں پہلی دال پر جزم لگ گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ ہے ہی یہ کہ اگر ایک طرح کے دو حروف آ جائیں، ٹھیک ہے نا، ہم جنس کہہ لیں، ہم جنس آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کی حرکت حذف ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، جزم آ جاتی ہے اس کے بدلے۔ تو یہاں آپ ماں کو تو چھوڑ دیں، یہ ماں ہے، با ہے، تا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ قاعدے کی طرف آئیں۔ دو دال سیم ہے، دونوں ہم جنس ہیں، مطلب دونوں دال ہیں، ایک کے نیچے کسرہ ہے، دوسرے کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی دال جو ہے قاعدے کے حساب سے، کیونکہ وہ بھی متحرک ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، میم، ٹھیک ہے، وہ ماں ہے اصل میں، تو میم پہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں ہے، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو روٹ ورڈ میں الف تو نہیں ہوگا نا، تو یہاں پہ ماں ویسے کا ویسا رہے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی دال ساکن ہو جائے گی، جب پہلا دال ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو تشدید لگ جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا مادن، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ جزاک ٹھیک ہے اللہ خیر۔ ہاں ویا کی جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ مادن میں تشدید نہیں لگائے گئے، شاید بھول گئے میم، مادن ہوگا میم، مادن۔ ہاں یہ اس میں کیونکہ یہ پڑا ایسے جاتا ہے نا، یہ آپ لگا نہیں، لگ بھی جاتی ہے، مادن میں آپ لگا دیں نہ، پھر بے جی شک پڑا تو ویسے بغیر تشدید کے بھی جاتا ہے، لیکن تشدید لگا اللہ دیں، یا خیر۔ میرے خیال لگی نہیں ہے فلائر میں جی، مادن، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو لگے گی، کیونکہ دال ساکن تھا نا، دال ساکن تھا نا، تو ایک دال ساکن ہے، دوسرا حرکت کے ساتھ ہے، تو تنوین تو لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور بٹ پھر یہ پڑھنے میں یہ اور بھی جملے قواعد ہم آگے پڑھیں گے، اور بھی اپلائی ہوتے ہیں، اس کے حساب سے پھر یہ مادن بھی بن جاتا ہے۔ جی جی کہیے۔ یہ مطلب یہ نمبر 2 قاعدے کا ہی رول تھا یا یہ وہ تھا مصدر تھا؟ نہیں بس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو قاعدہ نمبر 2 ہے نا مدہ، تو مدہ جی میں ضروری نہیں ہے کہ اسی کے وزن پہ ہر چیز آئے گی، اس کا یہ والا قاعدہ جب کہا جائے گا نا اپلائی ہونا ہے، تو وہاں پہ ایک جیسے ہم جنس جب دو حروف آئیں گے تو دونوں متحرک ہوں گے اور اس سے پہلے والا بھی متحرک ہوگا، بس سچویشن کو یاد رکھیں، یہ سیم چیزیں نہیں کبھی بھی آئیں گی، میم دال بھی ہو سکتا ہے کبھی، اب آپ کو کچھ اور وہاں مل جائے، بس صرف آپ نے یہ سچویشن یاد رکھنی ہے کہ دونوں جو ہم جنس ہیں وہ بھی متحرک ہوں گے، ان کا ما قبل بھی متحرک ہوگا، تینوں حرکت والے ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو ہم جنس ہیں اس میں سے پہلے والا جو ہم جنس ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اس کی جو بھی حرکت ہے اس کو حذف کر دیں گے، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔
جی ہے جی ہے جی اور وہ میم جب ساکن کریں گے، جب وہ اس کو آپ غائب کریں گے پہلی حرکت کو، کیونکہ ہر جگہ آپ کو یہ مدہ مدو نہیں ملے گا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ قرآن میں زیادہ لوگوں کو یاد ہوتے ہیں کہ ہاں مدہ بھی آتا ہے یا مدو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ نام رکھ دیے ہیں رکھنے والوں نے تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو، بس یہ سچویشن کو یاد رکھنا ہوتا ہے، کیسے ہوگا تو یوں کرنا ہے۔ چلیں جی نیکسٹ ضرور پڑھ کر آئیے گا، اور ابھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو پلیز دیکھ لیجئے گا، جو کمی بیشی رہ گئی ہے فلائرز کی وجہ سے وہ ادھر سے پوری ہو جائے گی، تو نیٹ میں تو ایشو آ ہی جاتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ پوچھنا ہے اور ہینڈ ریز کیجئے، میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں جی اپنا خیال رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ